فرمایا فائزہ ذبح تم فاحسنوا الذبحۃ، تو جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اب ذبح کے اصول سنیں جناب، ذبح کے اصول کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کوئی ادب نہیں، کوئی تعظیم نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی وچار، کوئی بات ہی نہیں جناب، جیسے آیا ویسے گیا جناب۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو مرغی کو ذبح کرتے ہوئے، وہ مرغی کو بھی ذبح کرتے تو ان کا بڑا اچھا انداز ہوتا تھا۔ حالانکہ ہمارے ہاں بڑے جانوروں کے لیے کافی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو پہلے نیچے گراتے ہیں، پھر ان کو پکڑتے ہیں، پھر جب تک ان کی حرکت رہتی ہے ان کو پکڑ کے رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے بزرگوں کو یہ دیکھا ہے کہ جب مرغی کو ذبح کرتے نا تو جب چھری چل جاتی تو کافی دیر اسے پکڑ کے رکھتے ہیں۔ کسی کو اس کی ٹانگیں پکڑائی ہوئی ہیں، پر پکڑائے ہوئے ہیں، خود گردن اس کا جو ہے وہ سر پکڑا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور تاکہ وہ تڑپے تو اس کو تڑپ محسوس نہ ہو، اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ لیکن آج کا دور عجیب دور ہے، آئے تو بس چھری چلاتے اور ایک ڈبہ رکھا ہے اس میں ڈال لیتے ہیں جناب، وہ تڑپتی رہتی ہے جناب، کبھی ادھر لگ رہی، کبھی ادھر لگ رہی، کبھی ادھر لگ رہی، بس کیا جناب، بس جلدی ہے، جلدی ہے، گاہ کنا نہیں برداشت کرتا، کیا کریں جناب۔ اور دیکھا جائے تو پھر جہاں پر زیادہ مرغے ذبح کرنے ہیں تو وہاں پر ان کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، پھر ان کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے، وہاں کسی کی نہیں سنتے۔ اگر کوئی بندہ چلے نا صاحب شریعت جناب یہ بات درست نہیں ہے، آپ اس طرح نہ کریں۔ اور بعض لوگوں کو تو ذبح کے اصول ہی نہیں آتے، ذبح کرنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا جناب، اور وہ بہت بڑے ذابے بنے ہوتے ہیں جناب، ہم بڑا کاروبار ہے ہمارا، ہم بڑا کام کرتے ہیں، بڑا کچھ۔ تو یہ کیا جناب، بس پکڑتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے کئی سینکڑوں مرغیاں ذبح کرنی تھی، تو اب وہ کیا کہتا ہے جناب، میں نے جی اکیلے ہیں آپ؟ جی بالکل اکیلے ہیں۔ تو میں جناب اتنی ساری مرغیاں کافی دیر لگ جائے گی، کم از کم 2 4 5 بندے تو ہوتے نا جی۔ نہیں جی کوئی نہیں، تے کھبے ہاتھ دا کام ہے، کیڑی گل۔ اچھا جی وہ کیا، پھر اس کے بائیں ہاتھ کی بات کیا، سننا ذرا۔ پھر اس نے مرغی کو پکڑنا ہے، ایسے مرغی کو پکڑ کے نا گردن پیچھے کی طرف موڑ کے چھری چلانی ہے، پھینک دینا ہے، چھری چلا کے پھینک دینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، پھینک دینا جناب۔ بس وہ گرتی جا رہی ہیں، تڑپتی جا رہی ہیں، گرتی جا رہی ہیں، تڑپتی جا رہی ہیں، بس جناب یہ ذبح ہو رہا ہے۔ یہ انداز ہے ذبح کرنے کا، اور میں اس کو کئی دفعہ بیان کر چکا کہ حدیث کہتی ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، تم ہر چیز کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ہر چیز کے ساتھ۔ تمہارے ہاتھ پہ کٹ لگے تو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہو تاکہ میرا ہاتھ کام پہ نہ، میں ہاتھ کو جلدی پکڑ لوں، اس کو درد محسوس نہ ہو، تو اس کا گلا کاٹ کر تم پھینک دیتے ہو۔ یہ تو انسان پہ جب بیتتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے نا جی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کو بیان کرتے ارشاد فرمایا جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے ذبح کرو۔ اب اچھا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ پتہ چلا چھری تیز ہو تو ذبیحے کو آرام آتا ہے، تکلیف کم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اگر چھری کھردری ہوگی تو جب وہ چلے گی تو بڑا زیادہ تکلیف ہوگی، اگر اس کی تیز دار ہوگی، اچھی ہوگی چھری تو پھر تکلیف کم ہوگی، 1 2 ضربوں میں کٹ جائے گا۔ تو بڑے بڑے ایسے جانور ذبح کیے ہیں کہ جن کو تیز چھری سے کیا گیا اور محسوس تک نہیں ہوا، گلا کٹ گیا۔ تو سب سے پہلے فرمایا فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ، فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرے تاکہ ذبیحے کو آرام پہنچے، ذبیحے کو آرام پہنچے۔ قربانی تو کرنی ہے، ذبح تو کرنا ہے اس کو، لیکن ذبح کرنے میں بھی رحمت اور رحم کو دیکھنا چاہیے، شفقت کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ انداز، تو جب جانور کو گرانا ہے، بعض لوگ جب جانور کو گراتے ہیں تو پھر کوئی اصول نہیں ان کے ذہن میں ہوتا، بلکہ سیانے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ جب جانور کو گراتے ہیں تو ایسے لٹاتے ہیں کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ بس ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی جرت، اپنی بہادری، بس کوئی کہیں سے پکڑ رہا ہے، کوئی کہیں سے پکڑ رہا ہے جناب، بس نیچے پھینکا اور وہ جب گرتا ہے تو اس کے گرنے کی آواز بڑی آتی ہے۔ پھر جب گرا لیتے ہیں بہادری کے ساتھ تو جناب پھر اب جی قبلے وال منہ کرو جی داؤن، ان قبلے والوں کا منہ کرنا ہے جناب، تو اس کا انداز ایک الگ ہے۔ اس کو دم سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں جناب، ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، نیچے کوئی پتھر، کوئی کنکر،
یہ انداز جناب اب قبلے کی طرف رخ ہو رہا ہے جو ان کا، یہ کوئی انداز نہیں. لیکن وہ سیانا آدمی ہے، جو دانا آدمی، اسے پتہ ہے کہ میں نے جانور کو کس پوزیشن میں اور کس سمت میں کھڑا کرنا، اور میں نے کیسے اس کو زمین پہ لانا ہے، اور کس طریقے سے اس کا رخ پھر قبلے کی طرف ہوگا. بس ہمارے ہاں تو یہ بس جلد بازی ہوتی ہے جناب. ایک قصاب نے 10 ٹھیکے مکائے ہوتے ہیں جناب، 10 20 آرڈر ہوتے ہیں جناب. باجی شام تک اتنی کمائی کرنی بس کرنی ہے. ادھر آئے ذبح کیا جناب، فوراً کھال وغیرہ اتاری، گوشت بنایا، ادھر چلے گئے، فلاں 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 جناب. کچھ گھر والوں کو جلدی ہوتی ہے جناب، تو کچھ باہر والوں کو جلدی ہوتی ہے. بس سارے معاملات پھر جلدی میں ہوتے ہیں. تو انسان کو آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، آداب ذہن نشین رکھنے چاہیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک بہت بڑی نیکی ہے، اور حسن سلوک کرنے سے جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. لیکن یہ بات حق ہے، جو رحم کرتا ہے رحمان اس پہ خوش ہو جاتا ہے. آپ ذبح کرنے کے بعد یہ بھی آداب میں ہے اور ضروری ہے کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، پھر اس کی کھال اتاریں. جلد بازی نہ کی جائے. بس تھوڑی سی اس کی حرکت کم ہوئی ہے تو لوگ کہتے ہیں بس یہ ٹھنڈا ہو گیا جی، اب اس کی کھال اتار دیں. اب کھال اترنا شروع ہو گئی ہے، ابھی اس کے اندر جان ہوتی ہے، ابھی وہ زندہ ہوتا ہے. کتنی اسے تکلیف محسوس ہوتی ہوگی جناب جی. تو ذبیحے کو ٹھنڈا بھی ہونے دیں تاکہ وہ بالکل ساکت ہو جائے. جب اس کی حرکت بالکل ختم ہو جائے بالیقین، تو پھر اب اس کی کھال اتاریں. دیکھیں جلد بازی کی وجہ سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ بعض جو پھر جن جانوروں جو جانور ابھی زندہ ہوتے ہیں، صرف چھری چلا دینے سے موت نہیں آ جاتی. یہ بات یاد رکھیے گا، سمجھ آئی نا جی. آہستہ آہستہ روح نکلتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے چھری چلا دی، اب رگیں کٹ گئی، مر گیا. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. بڑی دیر کے بعد بھی جانور حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں کوئی اصول نہیں کہ گلا کاٹ دیا تو مر گیا، نہ. وہ تو گلا بھی کاٹ دو تو پھر بھی زندہ رکھنے پہ قادر ہے. لیکن اصول یہ ہے جناب، ذبیحے کو جس کو ذبح کیا جانور کو ٹھنڈا ہونے دے، پھر اس کی کھال اتارے. اب دیکھتے نہیں ادھر مرغا جب ذبح کرتے ہیں تو فوراً اس کی کھال اتارے تو اس کے اندر سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اندر سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے. کبھی غور کریں. تو کبھی آپ خود اپنے گھر میں ذبح کریں اور تھوڑی دیر کے رکھ دیں، تو تھوڑی دیر کے بعد کھال اتارے تو اس میں دھواں نہیں ہوگا، گرمائش نہیں ہوگی. صرف وجہ ہماری جلدی. سمجھ آئی؟ تو یہ ٹھنڈک نہیں ہے، یہ رحمت نہیں، یہ رحم نہیں ہے. آپ کہیں گے پتہ نہیں کیسی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں ہوں گی تو کچھ سمرے گا. یہ معاشرے میں بڑی ضرورت ہے. عمل نہ کرنا یا کرنا یہ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن ممبر کا یہ حق ہے کہ یہ باتیں بتائی جائیں.